آج 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے۔ آج بھی تاریخ 22 ہی ہے، اور ایک وہ تاریخ 22 تھی 13 سن ہجری بروز پیر 63 سال کی عمر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، ایقان کا، ایمان کا، اسلام کا۔ بلکہ پنجابی میں کسی نے کہا تھا، دیندہ راسی مثال جہاں غار یار دی، شاہی تو بھی کفن نہ بنایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے۔ بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، موزی دے ڈنگ جھلیندہ رہا ایڑی نفیس نے، لیکن حبیب کو نہ جگایا صدیق نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے واللہ عاشقوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا، عاشق اکبر صدیق کا جب تذکرہ ہو تو عاشق صدیق کا تذکرہ سنتے ہوئے بھی لذت لیں، لطف لیں صدیق کا تذکرہ سنتے ہوئے، کہ کائنات کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق جیسی ہستی نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ کیوں؟ بعد الانبیاء تمام مخلوق سے افضل اعلیٰ ابو بکر صدیق ہیں۔ آج 22 جمادی الثانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ آپ کا عرس مبارک آپ سمجھ لیں، یوم وصال۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، وصیت کی، بڑے کمال کی وصیت تھی، میرا جنازہ پڑھانے کے بعد میرا جنازہ اٹھانا اور لے جانا در مصطفیٰ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال فرمائے 2 سال 7 ماہ ہو گئے تھے۔ 2 سال 7 مہینے بعد ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، اور یہ بات پہلے سے طے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خواب دیکھا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور تشریف فرما تھے، فرمانے لگے، ابو بکر میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں آپ اور میں دونوں دوڑ لگا رہے ہیں، میں تمہارے آگے ہوں، تم میرے پیچھے ہو، 2-2.5 قدم تم پیچھے دوڑ رہے ہو میرے، میں آگے دوڑ رہا ہوں۔ خواب دیکھا ہے، تعبیر کیا ہے؟ عرض کرنے لگے، حضور تعبیر تو آپ جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، او یار صدیق، میں جاننا پر تیری زبانی گال سننا چاہنا ہوں۔ تعبیر تو حضور ہی جانتے ہیں، حضور تو وہ بھی جانتے ہیں جو ہونے والا ہے، حضور تو یہ بھی جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، حضور تو یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنے فتنے جنم لیں گے، حضور تو یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے قریب اسلام نافذ ہوگا روئے زمین پر، یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ غزوہ ہند کی بھی حضور بشارت دے کر گئے ہیں۔ میرے آقا یہ بھی فرما کے گئے ہیں کہ مجھے عجمیوں سے اس دین اسلام کے غلبے کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ بھی فرما کے گئے ہیں۔ یمن سے مجھے خوش ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، حضور تو یہ بھی فرما گئے ہیں۔ حضور آپ جانتے ہیں، حضور نے فرمایا ابو بکر آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں۔ عرض کرنے لگے، حضور
2-2.5 سال پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پردہ کریں گے، 2-2.5 سال بعد یہ آپ کا غلام آپ کے پیچھے پردہ کرے گا۔ بات طے شدہ تھی۔ ٹھیک 2 سال 7 ماہ آپ کا دور خلافت رہا، آپ کا وصال ہوا۔ وصال بھی حضور کی عشق میں تڑپ تڑپ کر، حضور کی جدائی میں، فراقت میں تڑپ تڑپ کر کہتے ہیں جب میرا محبوب یہاں نہیں رہا تو یا اللہ مجھے بھی وہاں بھیج دے جہاں میرا محبوب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن نہ کسی نے پوچھا ابو بکر آپ گوشت کھاتے ہیں؟ اکثر آپ کے منہ سے بھونے ہوئے گوشت کھانے کی خوشبو آتی ہے۔ آپ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا عرصہ دراز ہو گیا ہے میں نے تو گوشت کھایا ہی نہیں ہے۔ وقت کے امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، عرصہ دراز ہو گیا ہے میں نے تو گوشت کھایا ہی نہیں ہے۔ سوال کرنے والے نے پھر عرض کیا یا خلیفۃ المسلمین تو پھر آپ کے منہ سے گوشت کی خوشبو کیسے آتی ہے؟ کہنے لگے حضور کے وصال کے وقت نا ان کے غم میں، ان کی جدائی میں میرا کلیجہ جل گیا ہے۔ میں سانس لیتا ہوں نا، سانس وہ جلے ہوئے کلیجے کی خوشبو آتی ہے، میرا کلیجہ جل گیا حضور کی جدائی میں۔ حضور سے اتنا پیار کرتے تھے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی بتایا، بیٹا عبد الرحمن عرض کرنے لگا ابا جی آپ میری تلوار کی زد میں 3 دفعہ آئے، میں نے آپ پر تلوار نہیں چلائی۔ آپ نے فرمایا بیٹا ایک دفعہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتے میں نے تمہیں کاٹ کے رکھ دینا تھا۔ کیوں؟ یہ جنگ تمہاری اور میری نہیں تھی، یہ جنگ کفر الاسلام کی جنگ تھی۔ ہاں جی، کفر اسلام کی جنگ تھی، یہاں رعایت والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وصال کا وقت قریب آیا تو وصیت فرما رہے ہیں میرا جنازہ پڑھنا، جنازہ پڑھنے کے بعد حضور کے روضے انور پر میرے جنازے کو لے جانا، پھر وہاں عرض کرنا حضور آپ کا غلام آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، اجازت مل جائے تو مجھے دفن کر دینا ورنہ مسلمانوں کے جنت البقیع کے اندر مجھے قبرستان میں دفن کر دینا۔ میں نے کہا ابو بکر صدیق کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ حضور قبر انور کے اندر زندہ ہے۔ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ حضرت عمر نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد اٹھاؤ بھائی، اٹھا کر آ کر در مصطفیٰ کے سامنے جو سبز گنبد ہے نا، اس کے دروازے کے سامنے ابو بکر صدیق کا جنازہ رکھ دیا گیا۔ آواز لگائی یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر آپ سے آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ اندر سے آواز ادخل الحبیب الی الحبیب، فرمایا یار کو یار کے ساتھ ملا دو نا، یار کہ تو ہم پہلے سے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آگے لفظ تھا کہ حبیب الی المشتاق، کہ ہم تو اپنے حبیب کے یعنی یار کے مشتاق ہیں، منتظر ہیں کہ وہ کب آئیں گے۔ آج ابو بکر صدیق کے جنازے کو جب لے جایا گیا تو اس وقت یہ آواز آئی حضور کے روضے انور سے۔ میں نے کہا اگر حضور زندہ نہیں تھے تو آواز کس نے دی تھی؟ بلکہ راوی لکھتا ہے کنڈی خود بخود کھل گئی، کمرے کو باہر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی، وہ روضے انور کی کنڈی بھی کھل گئی، اندر سے آواز بھی آئی۔ میں نے کہا کنڈی کس نے کھولی، آواز کس نے لگائی؟ معلوم یہ ہوا کہ محبوب جو انتظار کر رہے تھے گویا کہ حضور نے خود ابو بکر صدیق کا استقبال کیا ہے۔ ندخل الحبیب الی الحبیب کون کہہ رہا تھا؟ تو آج دن ہے ابو بکر صدیق کے وصال کا۔ آپ کا جب دور خلافت آیا نا، حضور کے وصال کے بعد
دنیا جو صحابہ تھے اس وقت اتنا غمگین تھے، پریشان تھے، سب سے بڑا دکھ اور غم جو صحابہ کو لاحق ہوا نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تھا۔ تو کبھی تاریخ پڑھ کر دیکھیں صحابہ پر قیامت گزر گئی، کیسے حال تھے ان کے۔ حضرت عثمان غنی ستون کی ٹیک لگا کر بیٹھے، بس روتے رہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غم میں اتنا روئے، کہتے ہیں کہ پرندہ بھی اوپر آ کر بیٹھ جاتا تھا نا، آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا ساتھ پہلو میں بیٹھا ہوا بندہ کون بیٹھا ہوا ہے، مولا علی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہاں جی، صحابہ ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہے تھے کہ حضور چلے گئے، اس غم میں اس قدر ڈوب گئے، قیامت گزر گئی ان پر، اپنے سے بیگانے ہو گئے، میں کون ہوں آپ کون ہیں، بس حضور کے غم میں، فراق میں سب سے بڑا دکھ اور صدمہ جو صحابہ پر گزرا وہ حضور کا وصال تھا۔ حضرت عمر آپے سے باہر ہو گئے، خبردار کوئی یہ نہیں کہے گا کہ حضور دنیا سے چلے گئے، حضور کا انتقال ہو گیا ہے، تلوار نکال لی، کوئی نہیں کہے گا، میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ سمجھے کیفیت کیا بنی ہوگی، تلوار ہاتھ میں لے کر کہہ رہے تھے، کوئی نہیں کہے گا حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور ابھی آنکھیں کھولیں گے، حضور ابھی بات کریں گے ہم سے۔ اس کیفیت میں نا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، مسجد نبوی میں سب کو جمع کر کے ابو بکر صدیق نے تاریخی خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا، حاضرین و سامعین، رسول اللہ وصال فرما گئے ہیں، رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہاں جی، حضور بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور سنو، جو رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا نا تو حضور تو پردہ فرما گئے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ اللہ کے حکم سے صبر کرے۔ کہتے ہیں یہ وہ خطبہ تھا جس نے صحابہ کے اندر ڈھارس بندھائی، یہ وہ خطبہ تھا جس سے صحابہ کو یقین ہوا، جس کے لیے ہم نے گھر بار چھوڑا وہ دنیا سے چلے گئے، جس کے لیے جائیدادیں وراثتیں چھوڑی، مکہ چھوڑا، برادریاں چھوڑی، وہ دنیا سے چلے گئے، ہماری تو زندگی کا مقصد ختم ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کے پھر زندگی کا مقصد بتایا، لوگوں ہم دنیا میں اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے رہیں گے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ جو رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سنے، رسول اللہ تو پردہ کر گئے ہیں، جو دین سے پھر جانا چاہے وہ دین سے پھر جائے، منحرف ہو جائے۔ پر سنو، حضور نے جو تعلیم اور تربیت ہمیں دی ہے، حضور نے جو مقصد اور مشن ہمیں دیا ہے، اور اس کا ہم نے حق ادا کرنا ہے، اس مشن پر چلنا ہے، نبی کے خاص سے مشن سے وفا کرنی ہے۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ حضور ہمیں مقصد اور مشن دے کر گئے ہیں، اور لوگوں حضور ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے، حضور ہمیں چمکتا ہوا دین دے کر گئے ہیں۔ حضور خود کہہ کر گئے ہیں، میں وہ تمہیں دین دے کے جا رہا جس کا دن بھی دن ہے، جس کی رات بھی دن ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ سن کے نا حضرت عمر جو جلال میں تھے، آپ کے جلال میں ٹھنڈک آئی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ مولا علی نے 6 مہینے کسی سے بات نہیں کی۔ کتنے؟ یہ تو بتایا ہی نہیں کسی نے کہ حضور کی رخصت ہونے کا دکھ کیا تھا۔ لوگ ہمیں صرف کہتے ہیں کہ وصال کا غم مناؤ، میں نے کہا منا کے دکھاؤ، وصال بیان کر کے دکھاؤ۔ کوئی آسان ہے بیان کرنا؟ آپ تو تاریخ میں وصال ورنہ پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ کا کلیجہ باہر آ جائے۔ صحابہ پر جو قیامت گزری، تو میں نے ایک جس کو کہتا نا، میں نے صرف ایک ٹائٹل پیش کیا آپ کے سامنے۔ اس حالت میں بھی ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔